السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توقیر کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ کتاب کیسے لکھیں، اس موضوع پہ ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کتاب کا نام کس طرح سے رکھیں، اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کتاب کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ کتاب کے نام کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ موضوع ہے۔ موضوع کے انتخاب میں ایک ادیب جو ہوتا ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو موضوع کا انتخاب ہے وہ ادیب کرتا ہے یا موضوع جو ہے وہ ادیب کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ سب میں لکھنے کی تڑپ ہوگی اور آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہوگا کہ اس کی ایک کتاب ہونی چاہیے۔ ویسے بھی کتاب ہر شخص کو لکھنی چاہیے، ہر شخص کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر شخص ایک ثانیہ ہے، ہر شخص ایک کہانی ہے۔ تو لیکن ہم یہ سوچ لیتے ہیں، ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی موضوع پہ کتاب لکھنی ہے، لیکن وہ موضوع کیا ہوگا؟ اب فرض کریں ایک شخص ہے، اس نے شادی کرنی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کس سے شادی کرنی ہے، تو پیغام کسے بھیجے؟ تو اسی طرح سے کتاب تو لکھنی ہے لیکن موضوع کا انتخاب کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر تھا، اس نے ایک انجمن کو ایک درخواست لکھی کہ مجھے ایک جگہ کا وزٹ کرنا ہے تو مجھے اجازت دی جائے۔ تو اس انجمن کی طرف سے جواب آیا کہ آپ وہاں پہ کس موضوع پہ جا کے تحقیق کریں گے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو شاعر نے کہا کہ کبھی کسی شکاری نے یہ کب طے کر لیا کہ وہ شکار کرنے جائے گا تو کیا شکار کرے گا؟ تو جو موضوع کا انتخاب کرتے وقت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شاعر کو، ادیب کو معلوم ہونا چاہیے، ایک رائٹر کو، مصنف کو، کہ اس نے کس موضوع پہ کتاب لکھنی ہے، کس موضوع پہ اسے بات کرنی ہے، کس موضوع پہ اسے ناول اپنا لکھنا ہے۔ زندگی کا اگر موضوع ہے تو زندگی میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو موضوع کا انتخاب جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ طے کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا چیز شامل کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ موضوع کے انتخاب میں آپ کو کس قدر آزاد ہونا چاہیے۔ ایک لڑکی تھی، وہ بحری تھی، تو اس کی جو شادی ہے وہ ایک طے پا گئی، لیکن انہوں نے دولہے کو یہ نہیں بتایا کہ یہ بحری ہے۔ اب جب وہ دولہا جو ہے وہ رخصتی کے وقت ادھر آیا اور سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے پنڈال میں، تو دلہن نے اپنی ایک سہیلی کو یہ بتا دیا کہ جب سارے لوگ ہنسنے کی بات کریں تو میرا دایاں جو شانہ ہے اس کو ہلا دینا ہے، اور جب رونے کی بات آئے تو بایاں ہلا دینا ہے۔ لیکن جب وہ کوئی بات ہوتی تو وہ ہنس دیتی، کیونکہ وہاں ہنسنے کی بات ہو رہی تھی، اسے وہ اس کی سہیلی اس کا دایاں ہاتھ بازو ہلا دیتی، اور کبھی وہ رو دیتی یا رونے جیسا شکل بنانے کی کوشش کرتی، کیونکہ اس کی سہیلی اس کو اشارہ کر دیتی تھی۔ لیکن وہ گفتگو اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی سہیلی کو کہ اب دایاں بازو ہلانا ہے یا بایاں ہلانا ہے یا دایاں ہلانا ہے، تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ تو دولہا بھی بڑا پریشان ہو گیا۔ تو دولہے نے یہ اندازہ لگایا کہ اس لڑکی کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ الفاظ کیا ہیں اور اس کے اوپر اس نے کیا رد عمل دینا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ادیب ہوتا ہے وہ اس کو اس وقت نہیں ہنسنا چاہیے جب سب ہنس رہے ہوں، اس کو اس وقت نہیں رونا چاہیے جب سب رو رہے ہوں، بلکہ جو ادیب ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، وہ تو معاشرے کو ہنساتا ہے جب سب رو رہے ہوتے ہیں، اور جب سب رو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہنساتا ہے، جب سب ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیں اپنے اہداف کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ادیب تو ایک سفیر کی طرح ہوتا ہے جو معاشرے کو ایک راہ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ادیب کو، ایک رائٹر کو، ایک مصنف کو کتاب لکھتے وقت اپنے جو موضوع ہے اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے۔ اور پھر منٹو نے ایک بار کہا تھا کہ افسانہ تو ہر وقت میری جیب میں ہوتا ہے، یعنی وہ جب وہ کہتا ہے کہ میں نہاتا ہوں تو میں افسانہ لکھ سکتا ہوں، میں سوتا ہوں تو میں ایک افسانہ سوچ رہا ہوتا ہوں، اس طرح سے مختلف اس نے یہ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ یعنی جب یہ ادیب اس بات پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کو اس موضوع پہ لکھنا ہے تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا کہ اس نے اس کے بارے میں کس حد تک لکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو قادر ہونا چاہیے ایک ادیب کو، وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب وہ اس بات پہ کلیئر ہو کہ وہ کس موضوع پہ اس کو کس انداز میں لے کے چلے گا۔ جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا تو اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے مختلف خیالات کو یکجا کرنا۔ آپ روزانہ خود سے یہ عہد کریں کہ آپ نے روزانہ کچھ لائنز، کچھ پیراگراف لکھنے ہیں، اور اس کے بعد
ان کو یکجا کرتے جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ نے چند صفحات اکٹھے کر لیے ہیں، اس کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ نے کچھ اور صفحات اکٹھے کر لیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کم از کم 55 صفحات میں مشتمل جو مواد ہے، مسودہ ہے، اسے کتاب کہتے ہیں۔ آپ کم از کم آج کے دور میں 100 صفحات کو یکجا کریں، ان کی پروف ریڈنگ کریں، ان کو ترتیب دیں، اور اس طرح سے آپ کتاب لکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ کتاب کیسے لکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔